السلام علیکم، دس از محمد آصف امجد۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا پاس پیپر آف اکنامکس 1994 ڈسکس کروں گا۔ لیٹس اسٹارٹ دا فرسٹ ایم سی کیوز۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہے نیسیسری کنڈیشن فار دا ایکویلیبرم لیول آف انکم از۔ تو نیسیسری کنڈیشن پہلے یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس انکم ہے اور یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی ہے۔ تو یہ ہماری ایگریگیٹ سپلائی ہے جو 45 کی لائن ہے، اور یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے۔ تو جہاں پر ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی مل جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی جو ایکویلیبرم ہم گین کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہے کہ انکم از اکول سیونگ اور انویسٹمنٹ۔ اب یہ انویسٹمنٹ از اے کانسٹنٹ، پلانڈ انویسٹمنٹ ہم لے رہے ہیں، اور یہ آپ کی سیونگ ہے۔ جہاں پر سیونگ اور انویسٹمنٹ آپس میں مل جائیں وہاں پہ بھی ایکویلیبرم ہوتا ہے۔ تو نیسیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ از اکول ٹو ایگریگیٹ سپلائی، کہ جہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی آپس میں مل جائیں۔ دوسرے انٹینڈڈ سیونگ از اکول ٹو انٹینڈڈ انویسٹمنٹ، کہ سیونگ اور انویسٹمنٹ بھی اکول ہو جائیں۔ تو اس میں ای آپشن از رائٹ ہیئر۔ دا سیکنڈ ایم سی کیوز ہے این ایکول انکریز ان گورمنٹ ایکسپینڈیچرز اینڈ لم سم ٹیکس وڈ لیڈ ٹو، یعنی گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز اور ٹیکسز میں ایکول جو ہے نا اضافہ ہو رہا ہو۔ تو اس میں جو آپشن کریکٹ ہے وہ انکریز ان دی ایکویلیبرم لیول آف نیشنل انکم، بی کریکٹ ہے۔ اب یہ کیوں کریکٹ ہے اس کی میں ایکسپلینیشن آپ کو ابھی دیتا ہوں۔ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اور گورنمنٹ ٹیکسز دونوں، اب اس کی میں وضاحت یہ میں پروو کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اگر گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اور ٹیکسز برابر ہوں تو پھر نیشنل انکم کیسے بڑھے گی۔ تو میں پہلے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ملٹی پلائر نکال لیتا ہوں، وہ ہمارا ہے چینج ان وائی اوور چینج ان گورنمنٹ ایکسپینڈیچر 1 مائنس ایم پی سی، اور ٹیکس ملٹی پلائر ہے چینج ان وائی اوور چینج ان ٹیکس از اکول ٹو مائنس ایم پی سی 1 مائنس ایم پی سی۔ یہ دونوں، یہ ہمارا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ملٹی پلائر ہے اور یہ ہمارا ٹیکس ملٹی پلائر ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں 1 اوور 1 مائنس ایم پی سی چینج ان جی، اور یہ کیا ہوگا چینج ان وائی مائنس ایم پی سی 1 مائنس ایم پی سی چینج ان ٹی۔ اب یہ دونوں کو ہم ایڈ کر لیں، چینج ان وائی کیا ہوگا ہمارے پاس 1 مائنس ایم پی سی چینج ان جی، مائنس پلس کریں گے تو پلس مائنس ہو جائے گا، مائنس ایم پی سی 1 مائنس ایم پی سی، اور یہ چینج ان ٹی کو ہم چینج ان جی بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سیم ہے۔ اب اس کو آپ چینج ان جی کو کامن لے لیں تو یہ آ گیا 1 مائنس ایم پی سی اوور 1 مائنس ایم پی سی، یہ آپس میں کینسل ہو گیا، تو چینج ان وائی ہمارے پاس آ گیا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر۔ یعنی اگر بجٹ آپ کا کانسٹنٹ ہو، یعنی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اور ٹیکسز دونوں برابر ہوں، تو انکم آپ کی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، یعنی انکم آپ کی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھانے سے ہم نے پروو کیا ہے کہ چینج ان وائی از اکول ٹو چینج ان جی۔ اب یہ سپوز ہمارا ایکس ایکسس پہ ہماری انکم ہے اور اس پہ ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی ہے۔ تو یہ 45 کی لائن ہے، یہ ہماری ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے، اور یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے۔ یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہوگا، اس کے کمپوننٹ ہے سی
प्लस आई प्लस जी। अब पहले ये इक्विलिब्रियम है, अब चेंज इन जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो उससे आपकी इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये देखें y1 से y2 होगी, यानी अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस दोनों इक्वल हों तो आपकी नेशनल इनकम राइज करेगी। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज का हमने जो है ना प्रूव कर लिया। सेकंड एमसीक्यूज है द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इनकम इन द केन्जियन लिक्विडिटी ट्रैप। अब देखो केन्जियन लिक्विडिटी ट्रैप ये होता है कि हम भाई डायग्राम की मदद से प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर पेपर में ये आया हुआ है। ये मनी डिमांड और ये मनी सप्लाई है। वो कहता है कि मनी डिमांड आपकी नेगेटिवली रिलेटेड है, लेकिन एक वक्त के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, यानी इट्स अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन विच इट बिकम अ कांस्टेंट। तो इसकी जो इलास्टिसिटी क्या होगी, यानी ये जो मनी डिमांड है ये इसकी क्या इलास्टिसिटी होगी। तो आपको पता है कि इस पे एक्स एक्सिस के अगर हॉरिजॉन्टल हो तो उसकी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। तो बी ऑप्शन इज राइट है। इन फोर्थ एमसीक्यूज अ वर्टिकल आईएस कर्व में बी ड्यू टू। अब वर्टिकल जो आईएस कर्व है वो क्यों होगी, ये देखें ये वाई है, ये इंटरेस्ट रेट है, और कहता है कि ये जो आईएस कर्व है ये वर्टिकल है, ये तो क्यों होगी। तो आपको पता है कि आईएस कर्व ड्राइव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कर्व। यहां पे हम एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और यहां पे इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। तो इसमें देखें कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वर्टिकल रहे, यानी जब आपका इंटरेस्ट रेट R1 हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट I0 हो, R1 हो, यहाँ पे इनकम Y1 हो। इसी तरह आपका इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाता है, R0 हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फिर भी वही रहे। तो इस तरह आपकी जो आईएस कर्व है वो वर्टिकल रहेगी, यानी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहे जबकि इंटरेस्ट रेट जितना मर्जी ऊपर फ्लक्चुएट हो जाए तो आपकी आईएस कर्व रिमेन्स दी वर्टिकल। तो इसमें ए ऑप्शन देखें कंप्लीटली इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, यानी जिसमें सिर्फ हम इंटरेस्ट रेट को देखते हैं, इसके अलावा दूसरे फैक्टर को नहीं देखते। तो ये ए ऑप्शन इज राइट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है an increase in consumption which is induced by a rise in the real value of money balance is known as। तो बेसिकली ये पीको ने रिसर्च की थी, उन्होंने कहा था कि जो रियल मनी जो बैलेंसेस जो प्राइस अगर डाउन हो जाती है, प्राइस के डाउन होने से आपकी रियल मनी जो है वो बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये पीको की रिसर्च है। डी ऑप्शन इज राइट है। द इंटरसेक्शन ऑफ द आईएस एलएम कर्व। आईएस आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है और ये गुड्स मार्केट की है, और एलएम लिक्विडिटी मनी कर्व है और ये मनी मार्केट की है। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पर आपकी आईएस कर्व जो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है वो, और एलएम जो पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है वो, अगर दोनों वो इंटरसेक्शन कर जाएं, क्रॉस करें एक दूसरे को, तो वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें देख लें बोथ गुड्स एंड मनी मार्केट, यानी आईएस आपकी गुड्स मार्केट है और एलएम आपकी मनी मार्केट है। तो आईएस and LM curve shows the money market and goods market। MC is equal to MR। अब ये भी MCQs काफी दफा आ चुका है, जहां पर भी MR is equal to MC आ जाए, चाहे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, इन सब में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होगी। तो डी ऑप्शन इज राइट है।
دا انکم الاسٹیسٹی آف لگژری گڈز. اب جو لگژری گڈز ہوتی ہیں ان کی الاسٹیسٹی گریٹر دین 1 ہوتی ہے. جو نیسیسری گڈز ہوتی ہیں ان کی لیس دین 1 ہوتی ہیں. تو یہ لگژری گڈ ہے, اس لیے اے آپشن از رائٹ ہے. دا انکم افیکٹ ریفرز ٹو دا سچویشن ویئر آلٹرنیٹیو پرائسز آر. تو انکم افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ویریشن ان دا انکم ریلیٹو ٹو چینج ان دی پرائس, یعنی پرائسز کے چینج ہونے کی وجہ سے انکم میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم انکم افیکٹ بولتے ہیں. تو یہ نان آف دی ابو ہم لیں گے, اس میں یہ آپشن ہی نہیں ہے. انکم میں چینجنگ ہونے کی وجہ سے جو پرائسز تبدیل ہوتی ہیں اس کو ہم انکم افیکٹ بولیں گے. تو اس میں ای آپشن از رائٹ ہے. It is often stated that monopoly power is a function of the elasticity of demand. Greater monopoly power would must consistent with. اب یہ میں آپ کو مونوپلی کی ڈائیگرام کے بذریعہ سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں, ایکس ایکسس پہ ہم نے کوانٹٹی لی ہے اور یہاں پہ ہم نے کاسٹ وغیرہ لے لی ہے. اب یہ جو کرو ہے یہ ہماری ڈیمانڈ کرو ہے, یا اس کو ہم ایوریج ریونیو کہہ لیں, ڈیمانڈ کرو کہہ لیں, پرائس کرو کہہ لیں. تو اس سے نیچے جو کرو ہوگی وہ ہماری ایم آر کرو ہوگی. اب جہاں پر ایم آر آپ کی 0 ہے وہاں پہ جو الاسٹیسٹی ہے وہ از اکول ٹو 1 ہوگی, اور جہاں اس سے جو اوپر ایریا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ الاسٹیسٹی گریٹر دین 1 ہوتی ہے, اور اس سے جو نیچے ایریا ہے اس میں الاسٹیسٹی لیس دین 1 ہوتی ہے. تو اب دیکھیں مونوپلی میں یہ آپ کی ایم سی کرو ہوتی ہے, ایم آر از اکول ٹو ایم سی, یہ ہمارا ایکویلیبریم پوائنٹ ہے جہاں پہ پروفٹ میکسیمم ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہ جو آپ کی یہ پرائسز ڈیسائیڈ ہوں گی, اور وہ پرائسز کہاں پہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے جہاں پر اس کی الاسٹیسٹی گریٹر دین 1 ہے. تو مونوپلسٹ ہمیشہ جو ہے نا وہاں پہ ایفیشینٹ ہوتا ہے جہاں پہ مور الاسٹک ہو. تو اس میں ہم آپشن کی طرف جاتے ہیں. اٹ از آفن اسٹیٹڈ دیٹ مونوپلی پاور از فنکشن آف دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. وہی الاسٹک ڈیمانڈ پہ, اور کہاں پہ زیادہ افیکٹو ہے جہاں پر اس کی الاسٹیسٹی زیادہ ہو. گریٹر مونوپلی پاور وڈ مسٹ کنسسٹنٹ ود ہائی الاسٹیسٹی. تو یہ بی آپشن از رائٹ ہیئر. 11 MCQs ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ ان 1992 ٹو 1993. یہ کیونکہ 93-4 کا پیپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے وہاں اس میں پوچھا ہوا کہ کتنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے, ڈیکریز ٹو کتنے پرسینٹ. آپ کو پتا ہے اس ایرے میں آپ کی جی ڈی پی کم ہوئی تھی. تو اس میں جو کریکٹ آپشن یہ ہے کہ 4.81 آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت اتنے پوائنٹس کی جو ہے نا کمی ہوئی تھی 4.81. تو سی آپشن از رائٹ ہے. If during an inflationary recession the unemployment rate rises from 4% in 1 year to 6%, if during an inflationary recession the unemployment rate rises from 4% in 1 year to 6% in the next year, یعنی اکانومی میں انفلیشنری ریسیشن چل رہا ہے تو ان امپلائمنٹ پہلے سال 4% بڑھی ہے اور اگلے سال جو ہے نا وہ 6% بڑھ گئی ہے. if the growth rate of potential real GNP is assumed to be 3%, اگر ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3% ہو, what will be the growth rate of actual GNP. تو ایکچوئل جی این پی کتنا ہوگا. تو یہ ہمیں اوکنز فارمولے کی طرف بتا رہا ہے. اوکنز لا بیسیکلی ان امپلائمنٹ اور گروتھ ریٹ کے درمیان انورس ریلیشن شپ ہے. تو اوکن لا کا فارمولا ہے وائی مائنس وائی, یعنی آپ کی ایکچوئل جی ڈی پی جو ریئل جی ڈی پی ہے اوور ریئل جی ڈی پی, ریئل جی ڈی پی مائنس ایکچوئل جی ڈی پی اوور ریئل جی ڈی پی از اکول ٹو الفا
u माइनस u रियल, यानी एक एक्चुअल एक रियल है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें, ये होगा 3 माइनस वाई ओवर 3, और ये क्या हो गया हमारे पास 6 माइनस 4। ठीक है, तो ये इसको हम सॉल्व करें, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3। तो यानी 3% आपकी जीडीपी है जो वो ग्रो करेगी। तो डी ऑप्शन इज राइट है। बिगिनिंग फ्रॉम स्टैंडिंग स्टार्ट पोजीशन, यानी आपने बिल्कुल स्टार्ट से जो है ना शुरू करना है। सपोज द रेशियो ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल जीएनपी एक्सेलरेट टू 7%। जो नॉमिनल जीएनपी जो आपकी है वो 7% पे एक्सेलरेट कर रही है, अगले साल 7% होगी। Assuming the trend growth rate of the potential real GNP to be unemployment of 5%, और unemployment 5% है, which of the following is a possible inflation unemployment combination of that year। यहाँ पे बेसिकली ये अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो ये फिलिप्स कर्व है। तो फिलिप्स कर्व के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट थोड़ी दी हुई है, तो मजीद और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डी ऑप्शन में देख लें, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एंड क्वेश्चन टू बी रीच। तो क्वेश्चन की हकीकत तक पहुंचने के लिए इंफॉर्मेशन कम है और मजीद की भी जरूरत है। अ फर्म हैज टोटल कैपिटल ऑफ ₹500 मिलियन। एक फर्म का जो कैपिटल है जिसने वो फैक्ट्री वगैरह बनाई है, तो वो 500 मिलियन है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज 12%। तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हर साल 12% है। तो 500 का हम 12% कर लें तो वो तकरीबन $60 मिलियन बनते हैं। तो ये आप इसको 500 मल्टीप्लाई बाय 0.12 करेंगे तो आपके पास 60 मिलियन रुपीस होंगे। तो टोटल फिर आपका कैपिटल कितना हो गया, 500 आपने जो लगाया 660 ये है, तो 560 आपका टोटल कैपिटल हो गया। टोटल जो कैपिटल है वो 560 मिलियन है। तो द फर्म अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉफिट इज 15 मिलियन। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो फर्म अब 15 मिलियन अर्न करती है, तो ये आप कर लें फिर 15 मिलियन डिवाइड बाय 560 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका जो रेट टोटल रेट ऑफ रिटर्न्स निकलाएगा, टोटल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो 15 को 560 पे डिवाइड कर दें तो suppose that for a certain firm average variable cost is ₹10 per unit at 20 unit of output। अब यहाँ पे आप एक कॉलम ड्रा कर लें, यहाँ पे प्राइसेस हैं और यहाँ पे उनकी टोटल जो है ना प्रोडक्ट कह लें। अगर 10 यूनिट्स प्राइस होगी तो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। एंड ₹11 अगर 11 इसकी प्राइस होगी, यूनिट एट 21 आउटपुट, तो 21 वो उसकी आउटपुट होगी। इट फॉलोज दैट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट रेंज ऑफ आउटपुट मस्ट बी। तो अबाउट ₹1 होगा इसमें, और इसमें मार्जिन में कितने, यानी 10 से 11 हुआ तो 20 से 21 हुआ, तो ये अबाउट ₹1 होगा। तो ए ऑप्शन इज राइट हियर। Other things being equal, we would expect a price discriminating monopolies to change the higher prices to the growth with। तो जो मोनोपलिस्ट हैं वो उनकी जो प्राइसेस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर दूसरे हालात बदस्तूर चेंज ना हो, वी वुड एक्सपेक्ट अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपलीज, यानी ऐसी मोनोपलीज जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, टू चेंज द हायर प्राइसेस टू द ग्रोथ विद,
تو وہ کن کسٹمر سے ہائر پرائسز چارج کریں گی. تو الٹیمیٹلی ایسے کسٹمر سے ہائر پرائسز چارج کریں گے جن کی الاسٹیسٹی کم ہوگی. تو یہ اے آپشن ہے کہ جن کی الاسٹیسٹی کم ہوگی وہ ہائر پرائسز دینے کے لیے ایگری ہو جائیں گے. تو اے آپشن از رائٹ ہے. Which of the following policies is likely to be most detrimental to product efficiency in the farm economy? Detrimental ہوتا ہے نقصان دہ. تو ان میں سے کون سی پالیسیز ہیں جو فارم مینجمنٹ کے لیے نقصان دہ ہیں؟ پہلی دیکھیں جی پرائس سپورٹس. اگر گورنمنٹ پرائس سپورٹس کرتی ہے یعنی پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کلٹیویشن سے پہلے ہی، تو اس کا مطلب تو فارم کو جو پروڈکشن ایگریکلچر پروڈکشن اس کو بینیفٹ ہوگا. تو آگے جی ایکریج کنٹرول. ایکریج کنٹرول کا مطلب رقبے کو کنٹرول کرنا، یعنی گورنمنٹ کہے کہ ہر کسی کے پاس 50 ایکڑ سے زمین زیادہ نہیں ہوگی. تو جب اس طرح کی کنڈیشن آ جائے تو یہ آپ کی جو فارم پروڈکشن ہے اس کے لیے فیوریبل نہیں ہے، کیونکہ لارج اسکیل آف پروڈکشن پہ آپ کی جو زیادہ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہوتی، پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. سبسڈی پرائسز، اگر گورنمنٹ سبسڈیز دے دے تو یہ بھی فارم کے لیے بہتر ہے. In this year's price of oil is $30 per barrel. یعنی اس سال جو پرائس ہے وہ $30 پر بیرل ہے. اینڈ دا ریٹ آف انٹرسٹ از 10%. 10% انٹرسٹ ریٹ ہے. ہاؤ ہائی مسٹ نیکسٹ ایئرز انکرج اے کمپیٹیٹو پروڈیوسرز ٹو کنزرو اے مارجنل بیرل آف آئل فار پروڈیوسنگ نیکسٹ ایئر. یعنی اگلے سال جو دوسرے کمپیٹیٹو ہیں ان کے لیے کیسے بینیفیشل ہوگا کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ آئل میں کریں. تو اس کا مور دین 30% ان کو ریونیو لگ رہا ہے کہ ان کا 30% جو ڈالر ہے وہ اس سے زیادہ ہی ریونیو ہوگا. وین بوتھ دا کرنٹ اکاؤنٹ اینڈ کیپٹل اکاؤنٹ آر کنسیڈرڈ. یہ بیلنس آف پیمنٹ کے دو اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم امپورٹ اور ایکسپورٹس جو ہم کرتے ہیں اس کا حساب دیتے ہیں، اور کیپٹل اکاؤنٹ میں آپ کے نیٹ کیپٹل ان فلو آؤٹ فلو اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. آر کنسیڈرڈ ایکویلیبرم ان دی فارن ایکسچینج مارکیٹ. اب فارن ایکسچینج مارکیٹ وہ ہوتی ہے جس میں ہم ایکسچینج ریٹ ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اس میں اے آپشن دیکھنے ایوری ڈالرز ورتھ آف گوڈز آر سروسز امپورٹڈ بی پیڈ فار بائی ڈالرز ورتھ آف گوڈز آر سروسز ایکسپورٹڈ. یعنی جو ہم چیزیں باہر سے منگواتے ہیں ان کو ہم ڈالرز پے کرتے ہیں اور ان کے بدلے میں ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان سے ہم ڈالر ریسیو کرتے ہیں. تو یہ اے آپشن مجھے زیادہ سوٹیبل لگ رہی ہے. 20 ہے a full understanding of the effect of monetary and fiscal policy required general equilibrium analysis because. کہتا ہے کہ جنرل ایکویلیبرم میں جو آپ کی فسکل اور مانیٹری پالیسی ہے وہ کیوں ریکوائرڈ ہوتی؟ if demand for money depends on the level of national income. آپ کی منی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، کیونکہ کینز نے کہا تھا کہ انکم اور انٹرسٹ ریٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے، تو یہ انکم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، یہ بھی صحیح ہے. دی لیول آف پلانڈ انویسٹمنٹ ڈپینڈس ادر تھنگز بینگ اکول ٹو دا نامنل انٹرسٹ ریٹ. یعنی انویسٹمنٹ ڈپینڈ اپون دا انٹرسٹ ریٹ. The level of aggregate nominal demand depends upon the level of planned investment. تو یہ all of these option آپ کی صحیح ہے. تھینکس. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں نیکسٹ پیپر آپ سے ڈسکس کروں گا. اللہ حافظ.